الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. حديث نمبر 38 پڑھنے میں آجا. الحديث الثامن والثلاثون. الحديث الثامن والثلاثون. یہ 38 حدیث. دیکھیے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تعالی قال، کہ اللہ تعالی فرماتا ہے. یہ کیا حدیث قدسی؟ حدیث قدسی. من عادى لي وليا، جس نے میرے ولی کے ساتھ بغض رکھا، جس نے میرے ولی کے ساتھ عداوت رکھی، جس نے میرے ولی کے ساتھ انمی، جو بن گیا انمی میرے ولی کا، فقد آذنته بالحرب، اس نے مجھ سے اعلان جنگ کیا، اس نے ڈکلیئر کیا وار میرے ساتھ. کس نے؟ جس نے میرے ولی کے ساتھ کیا رکھا؟ عداوت رکھی. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، اسے میں دیتا ہوں کیا؟ میں کہتا ہوں ڈکلیئر وار اس انسان کے ساتھ جو میرے ولی کے ساتھ بغض رکھتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کے ساتھ ہوتا ہے نا. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم مؤمنون. یہ آیت ہے. تو ولی کس کو بولتے ہیں؟ ولی اللہ تعالیٰ بولتا ہے قرآن کے اندر سورۃ یونس کے اندر کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار جو اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہوتے ہیں انہیں کوئی خوف اور غم نہیں ہوتا ہے. الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان والے ہوتے ہیں اور جو تقوی والے ہوتے ہیں انہیں بولتے ہیں کیا؟ ولی. انہیں بولتے کیا؟ ولی. سر یہ حدیث کل پڑھی لیکن مسئلہ ہو گیا کہ کل میں ریکارڈ کیا نہیں تھا اچھے سے لیکچر، تو ہم بابا سے پڑھ رہے تاکہ ریکارڈ کر سکیں گے. ہم پڑھیں گے جلدی. یہ ہو گیا. یہ ولی بولتے کس کو؟ کل مؤمن متقین فهو ولی اللہ عز وجل، ہر کوئی متقی مومن اللہ تعالیٰ کا ولی ہے. وما تقرب الی عبد بشیء احب الی مما افترضته علیہ، جو بھی اعمال انسان کرتا ہے، بندہ کرتا ہے، موسٹ بلاؤڈ اعمال جس سے ایک انسان کو اللہ تعالیٰ قرب حاصل ہو جاتا ہے، وہ کیا؟ فرض پہ عمل کرنا. پہلے فرائض عمل کرنا ہے، فرائض پہ، فرض روزے، فرض نماز، فرض زکوٰۃ، فرض حج. ولا يزال عبدی يتقرب الی بالنوافل حتى احبه، لگاتار کنٹینیوسلی میرا بندہ مجھ سے قریب ہوتا جاتا ہے نوافل کے ذریعے سے، یہاں تک کہ میں اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں. یعنی کہ فرائض کے بعد وہ نوافل ادا کرتا ہے تو اس سے مجھے بندے سے محبت ہو جاتا ہے. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب میں اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں، كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اپنے بندے کا کان بن جاتا ہوں جس سے بندہ سنتا ہے. وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، میں اپنے بندے کی بصارت بن جاتا ہوں، آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهِ، میں اپنے بندے کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے چیزوں کو. وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهِ، میں اپنے بندے کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. وَلَئِنْ سَأَلَنِي، اگر وہ مجھے سوال کرے گا، لَأُعْطِيَنَّهُ، میں ضرور بضرور اسے عطا کر دوں گا. وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي، اگر وہ مجھ سے استعاذہ طلب کرے گا، اگر وہ مجھ سے پناہ مانگے گا، تو لَأُعِيذَنَّهُ، میں ضرور بضرور اسے پناہ دوں گا. کس کو؟ جو فرض کے بعد نوافل ادا کرتا ہے. تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے کان بن جاتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہے، اس کے پیر بن جاتا ہے. مطلب ہوتا ہے کہ اس کو عطا توفیق دیتا ہے انہی باڈی پارٹ سے نیک عمل کرنے کا. اس کے کان نہیں سنتے حرام میوزک، نہیں سنتے وہ، اس کی آنکھیں حرام کنٹینٹ نہیں دیکھتے موبائل پہ، اس کے حرام کاری نہیں دیکھتے، وہ کسی غیر محرم کی اور نہیں دیکھتے، وہ نظر جھکاتے. ایسے ہی جو اس کے ہاتھ ہوتے ہیں وہ حرام کاری میں نہیں جاتے، وہ حرام کمائی میں نہیں جاتے. اس کے پیر جو وہ حرام کی اور نہیں جاتے. کس کے پیر؟ جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، اس کو بچاتا ہے اللہ تعالیٰ گناہوں سے. لیکن کب؟ جو وہ فرائض ادا کرتا ہے اور نوافل ادا کرتا ہے. باقی ہم نے پڑھا تھا، اسلام میں واپس نہیں پڑھیں گے کیونکہ آپ ہو جائیں گے اب پریشان. ہم نے پڑھا تھا یہ، میں بس ریکارڈ کرنے کے لیے کر رہا ہوں پورا کورس، تاکہ جو بیچارہ پڑھ سکے گا اس کو پڑھنا چاہیے، جو پڑھے گا پھر اس کے بعد ویڈیو سے اور دیکھا پورا. پھر حدیث نمبر 39. عن ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ان اللہ تجاوز لی عن امتی، بے شک اللہ تعالی نے تجاوز کیا ہے. یہاں مراد کیا؟ اسے عفو کیا ہے. عفا، تجاوز ای عفا، اس نے عفو کیا لی عن امتی، میری امت سے 3 چیزیں اس نے عفو کی ہے، معاف کی ہے. اس پہ پکڑ نہیں ہو جائے گی، اس پہ مواخذہ نہیں ہو جائے گا. مواخذہ ہو گیا پکڑ. الخطأ، خطا کرنا. خطا کیا ہو گیا؟ کوئی بھی کام کرنا انٹینشنلی، ڈیلیبریٹنس کے ساتھ کام نہیں کرنا، بلکہ انٹینشنلی کام کرنا، نہ کہ انٹینشنلی. خطا کو بولتے ہیں عربی میں ایسے، وقوع الشیء علی وجہ لم یقصد فاعلہ، کوئی فاعل کام کرنے والا ایسا کام کر رہا ہے
اسے قصد نہیں تھا ایسا کرنے کا، لیکن کر دیا اس نے. انٹینشن نہیں تھا کہ میں ایسا کرتا، کر دیا لیکن. تو اسے بولتے ہیں خطا. اللہ تعالیٰ اس سے تجاوز کرتا ہے، اس کو معاف کر دیتا ہے. وہ نسیان، بھول جانا. کوئی نماز مجھے پڑھنی تھی، عشاء نماز، میں سو گیا تھا، میں اٹھ گیا بعد میں. جب مجھے آنکھ کھلے گی نا، مجھے وہی ٹائم ہے نماز پڑھنے کا. لیکن بولنے پہ گناہ مجھے نہیں چڑھ جائیں گے. فار ایگزامپل میں رات کو سو گیا، میں رکھا الارم بھی شام کو، لیکن میں سنا ہی نہیں الارم کو. میں اٹھ گیا برابر 9 بجے، مجھے آنکھ کھل کے صبح 9 بجے. مجھے گناہ نہیں ہے اس پہ، کچھ بھی گناہ نہیں ہے مجھے. لیکن مجھے اس ٹائم نماز پڑھنی ہے برابر، میرا وقت وہی ہوتا ہے پھر. جب مجھے آنکھ کھلے گی مجھے اس ٹائم نماز پڑھنی ہے. لیکن نسیان پہ اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں کرتا. اگر بھول جائے گا، کوئی روزہ دار ہوگا، وہ کھائے گا پیے گا روزے کی حالت میں، کچھ بھی کرے گا، اس سے روزہ کیا ہے برقرار، اس کو فرق نہیں پڑے گا روزہ ٹوٹنے میں. کیونکہ نسیان پہ بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مواخذہ نہیں کرتا ہے. وہ مستقریہ علیہ. اور جو انسان پہ اکراہ ہو جائے گا، اکراہ زبردستی ہو جائے گی انسان کے اوپر، اس پہ بھی اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں کرتا ہے. کسی انسان کو رکھا سر پہ بندوق پہ رکھا، سر پہ اس کو رکھا بندوق کا، اس کو پڑھو تو رام رام پڑھو تم کفریہ کلمہ، وہ بول رہا ہے رام رام، وہ بول رہا ہے کفریہ کلمہ، لیکن وہ قلب مطمئن بالایمان، اس کا دل جو ہے، قرآن بول رہا ہے اس کا دل جو ہے وہ اطمینان ایمان کے ساتھ ہی، زبان سے بولا کفریہ کلمہ، تو اس کو مسئلہ نہیں ہے، اس کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا اس چیز پہ، اگر وہ اپنی جان بچانے کے لیے ایسا کر رہا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ اکراہ یعنی کہ زبردستی پہ بھی مواخذہ نہیں کرتے. باقی ہم چلیں گے آگے اب، کیونکہ ہمیں ختم کرنی ہے کتاب ساری آج جتنی ہے. حدیث نمبر 40 عن عن ابن عمر سے روایت رضی اللہ عنہ قال اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبی، بمنکبی، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا شولڈر پکڑا. ٹھیک ہے، پکڑا مجھے شولڈر سے، مطلب ایسے پکڑا. یہ اچھا ہوتا ہے، نصیحت کرنے کے لیے کرنا چاہیے. مطلب نصیحت کرنے کے ٹائم پہ کسی کو رکھنا چاہیے شولڈر پہ ہاتھ، ایسے اثر ہوتا ہے اس کو. آپ کر سکتے ہیں اس کو ایکسپیرینس بھی اس چیز کو. تو اگر نماز بھول جائے گی تو نماز قضا ہو جاتی ہے. نماز کیسے بھول سکتی ہے؟ نماز نہ بھول جائے گی انسان کو. ہاں اگر نماز بنیے، اچھا جو گھر میں نماز پڑھتی ہے عورتیں ان کو بول سکتی ہے نماز گھر میں پڑھنی. کیسے بھول سکتی ہے؟ ویسے بھولنا مشکل ہے نماز پڑھنا. اگر بھول جائے گناہ نہیں ہے انسان کو، لیکن انسان کو ان مائنڈفل نہیں رہنا ہے، غافل نہیں رہنا ہے. یا پھر اگر تم ٹائم پہ نہیں پڑھی ہو، ہوتی نا قضا، بالکل اگر نماز ٹائم پہ نہیں پڑھی ہوگی، اگر بھول جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس کو گناہ نہیں لکھتے ہیں، لیکن بلکہ اللہ تعالیٰ نیت پہ اس کو اجر لکھتے ہیں برابر ثواب اس کو جتنا اس کو ہوگا. اگر وہ سو گیا ہوگا، فار ایگزامپل میں سو گیا، میں نیت کی تھی اٹھ جاؤں گا فجر کے ٹائم، لیکن میں سو گیا، لیکن ثواب مجھے ملے گا پھر بھی. یہ ہو گیا انما الاعمال بالنیات. تو کن فی دنیا، اس کے بعد ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا شان مبارک پکڑنے کے بعد، میرا شولڈر پکڑنے کے بعد کہا کن فی دنیا، تم رہو دنیا میں ایسے کہ ان کا غریب ہو، جیسے کہ تم غریب ہو، تم اسٹرینجر ہو. غریب کیا ہو گیا؟ اسٹرینجر، اجنبی تم ہو، تمہیں کوئی جانتا ہی نہیں ہوگا. تم بالکل، تمہیں شہرت کی طلب نہیں ہوگی، تمہیں حرص نہیں ہوگا کہ میں بننا چاہتا ہوں بڑا بڑا انسان، میں آگے جانا چاہتا ہوں، ویسے دنیا ہی میں دکھاؤں گا دنیا کو میں کون ہوں، ایسی چیزیں. تم ہو گئے اسٹرینجر. او عابر السبیل، یا تم ہو گے کیا؟ وے فیرر، راستہ پار کرنے والے، مسافر کی طرح تم دنیا میں ہوگے. تو تم دنیا میں ایسے ہی رہو، کیونکہ دنیا ختم ہونے والی ہے، آخرت باقی رہنے والی زندگی ہے. وکان ابن عمر یقول، ابن عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے اذا امسیت، جب تم صبح جب تم شام کرو گے، فلا تنتظر فلا تنتظر فلا تنتظر الصباح، تم مت کرو انتظار صبح ہونے کا. تم مت رکھو اتنی ایکسپیکٹیشنز کہ اگر میں شام کر رہا ہوں صبح ہو جائے گی کہ نہیں. وَإِذَا اصبحت، جب تم صبح کرو گے، فلا تنتظر المساء، تم مت ویٹ کیا کرو شام کب ہو جائے گی، نہیں. اور خود من، یعنی کہ جو جس انسٹنٹ انسان ہے نا، جس ٹائم پہ انسان ہے، اس کو یہ جاننا ہے کہ غنیمت اس ٹائم کوئی. کبھی نا انسان، کبھی ایسے انسان کرتا ہے، انسان بولتا ہے صبح میں کو دو ہی ضائع میں شام دائی تھے بیٹی میں کرو پاکی پڑھ کر. ایسا نہیں کرنا چاہیے انسان کو. وہ خود من صحتک لمرضک، اور تم لو اپنے صحت میں سے اپنے مرض کی اور، کیونکہ مرض تو آنا ہی آنا ہوتا ہے انسان کو. مرض جو ہے وہ، جو بیماری ہے وہ انیویٹیبل ہے، وہ لا محالہ آ جاتی ہے انسان کو. اب صحت کو جاننا ہے غنیمت انسان کو، کہ صحت کو جاننا ہے غنیمت مرض سے پہلے، جوانی جانی ہے غنیمت بڑھاپے سے پہلے، مال جاننا ہے غنیمت فقیری سے پہلے، زندگی جانی ہے غنیمت موت سے پہلے. اور یہ سب 5 چیز جو آ گئی حدیث میں، اغتنم خمس قبل خمس، وہ 5 چیزیں. ومن حیاتک لموتک، زندگی جانو غنیمت موت سے پہلے. حدیث میں کیا گیا ہے؟ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ. 2 نعمتیں ایسی ہیں جن کی اکثر لوگ قدر نہیں کرتے، ایک تو صحت اور فرصت، فری ٹائم اور ہیلتھ ہونا انسان کو. تو اس کی نعمت اکثر انسان نہیں کرتے، ورنہ یہ تو بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے، جس سے انسان کچھ بھی کر سکتا ہے.
جیسے قرآن کی آیت بھی ہے، یا قوم، اے میری قوم، انما هذه الحیات الدنیا متاع، بے شک دنیا کی زندگی جو ہے متاع ہے، یہ ٹیمپرری انجوائمنٹ ہے، یہ متاع ہے، وان الاخرہ، اور جو آخرت ہے، لہی، ہی دار القرار، یہ ہوم آف پرماننٹ سیٹلمنٹ ہے، جہاں پہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انسان کو رہنا ہے۔ اس کے بعد اب یہاں سے پڑھنا تھا ہمیں، دیکھیے، عن اس کو بولتے، اس کے بارے میں کچھ علماء بولتے ہیں روایت ضعیف ہے، یہ روایت انتہائی ضعیف ہے، اس کے بارے میں کچھ علماء بولتے ہیں، لیکن اس میں اس کا معنی صحیح ہے، اس کا معنی صحیح ہے۔ عن ابی محمد عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم، تم میں سے اس وقت تک کوئی بھی ایمان والا نہیں ہے، یا تم میں سے اس وقت تک کوئی بھی کامل ایمان والا نہیں ہے، یہاں ہوتا ہے مراد کمال الایمان، کمال ایسے کمال الایمان، یعنی کہ تم میں سے اس وقت تک کسی کو کامل ایمان نہیں ہے، حتی یکون، یہاں تک کہ نہ ہو، ہوا ہو اس کی ڈیزائرز، تابعا تبعا، فالو کر، فالو کرنی، یہاں تک کہ اس ڈیزائرز فالو نہ کرے، لما جئت بھی، اسے جو کچھ میں لے کے آ گیا، until his inclination is in accordance with what I have brought، جو میں نے لایا ہے وحی، قرآن اور حدیث، اس کے مطابق اپنی ڈیزائرز، اپنی نفس کو کیا رکھنا ہے، اکارڈنس کے اندر، نفس بول رہا ہے ایک چیز، قرآن بول رہا ہے ایک چیز، ماننا ہے قرآن کا، ماننا ہے حدیث کا، نفس کا نہیں ماننا ہے، کیونکہ اس میں شر ہوتا ہے انسان کے لیے، نہ کہ خیر، خیر کس میں ہوتا ہے، انسان کرتا ہے فالو اللہ تعالیٰ کی گائیڈنس کو، اس میں ہمیشہ خیر ہوتا ہے انسان کے لیے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، کسی انسان کی طرف سے نہیں ہے۔ تو یہ ہو گیا ایسے، ایسا بھی یہاں پہ لکھا ہے یہ، یا اتباع کرنا نفسانی خواہشات کی، یہ بنتا ہے انسان کو ذریعہ کس کا، گمراہی کا، نفس کی پیروی کرنا۔ اور جو ایمان ہے، الایمان یزید و ینقص، ایمان میں زیادتی بھی ہو جاتی ہے، کمی بھی ہو جاتی ہے نا، الایمان یزید بالطاعہ، ایمان بڑھتا ہے اطاعت کرنے سے اللہ تعالیٰ کی، وینقص بالعصیان، ایمان کم ہو جاتا ہے، گڑ جاتا ہے کسے، گناہ کرنے سے، معصیت کرنے سے۔ الایمان، ایمان کیا ہوتا ہے، اقرار باللسان، یا اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، او تصدیق بالجنان و عمل بالارکان، زبان سے تصدیق کرنا، ٹھیک ہے، یہ دل سے سچا ماننا، اور جوارح باڈی پارٹ سے عمل کرنا، یہ تین چیزیں آتی ہیں ایمان کے اندر۔ تو الایمان قول، ایمان قول بھی ہے، وہ فعل، ایمان فعل بھی ہے، اسٹیٹمنٹ بھی ہے، ایکشن بھی ہے، وہ تصدیق، اور تصدیق بھی ہے۔ تصدیق بولتے ہیں سچا ماننے کو، ہارٹ فیلٹ کنوکشن ہونا، تو سچا ماننا، تصدیق وہی ہو گیا۔ تو یہ تھا والا حدیث۔ اس کے بعد حدیث نمبر 22، جو کہ اس کتاب کا آخری حدیث ہے۔ دیکھیے قرآن کی آیت کیا ہے اس کے بارے میں آ گئی ہے، دیکھیے، وما كان لمؤمن، اور نہیں ہے مومن کے لیے یہ صحیح یا جائز نہیں ہے مومن کے لیے، ولا مؤمنة، اور نہ ہی مومنہ کے لیے، اذا قضى الله ورسوله امرا، کہ جب فیصلہ دے اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کا رسول، ان يكون لهم الخيارة من امرهم، کہ اس کے بعد بھی وہ بولیں گے کہ ہمیں اپنی چوائس ہے، ہمیں اپنی خیار ہے، دے ہیو چوائس اباؤٹ دیئر افیئرز، نہیں، چوائس ختم ہو جاتی ہے ادھر ہی، اللہ کا حکم آ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا، بس وہاں پہ چوائس ختم ہو جاتی ہے انسان کی۔ سر تصدیق، پھر سے بولے، تصدیق مطلب ہو گیا کوئی چیز سچ ماننا، دل سے بولنا کہ یہ سچ ہے، مجھے لگ رہا ہے یہ سچ ہے، اور اس میں کنوکشن ہونا، کنوکشن، اس میں یقین ہونا، اس میں سرٹنٹی ہونا، بولنا کہ مجھے پورا لگتا ہے یہی ہوگا، جیسا ہے ویسا ہی ہوگا، اس کو بولتے ہیں یقین۔ تصدیق ہو گیا کوئی چیز سچ ماننا، یہ تکذیب کا الٹا ہے، تکذیب کیا ہو گیا، جھٹلانا کوئی چیز، تکذیب، ڈینائی کرنا، اور تصدیق کیا ہو گیا، سچا ماننا، یہ ہوتا ہے نا۔ حدیث میں کیا آ گیا، الایمان سبع، الایمان بضع و سبعون شعبہ، ایمان کے 73 to 79 شاخیں ہیں۔ اولاها قول لا الہ الا اللہ، جو ایمان کا نا سب سے زیادہ بلند درجہ، پہلا درجہ، وہ کیا ہے، لا الہ الا اللہ کہنا، لا الہ الا اللہ۔ وادناها اماتۃ الاذى عن الطریق، ایمان کا جو ہے نا لویسٹ درجہ، وہ ہو گیا کہ انسان ہٹا رہا ہے تکلیف دہ چیز سڑک سے، ہٹا رہا ہے کوئی پتھر سڑک سے، تو یہ بھی کیا ہے، فعل، اس کو بولتے ہیں فعل، آیا فعل کی دلیل وہاں سے آ گیا دلیل اس کی، قول کی، قول لا الہ الا اللہ۔ اور والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا داری جو ہے وہ ایمان کی ایک شاخ ہے، حیا کا انسان ہوتا ہے دل کے اندر۔ تو الایمان قول و تصدیق و عمل۔ سر کیا عورت کر سکتی ہے خود اکیلے سفر بنا محرم کے، اگر گھر اشد مجبوری ہو؟ نہیں، کہاں کر سکتی ہے، 3 دن کے علاوہ نہ کر سکتی ہے عورت سفر،
عورت نہیں کرتی سفر اکیلے، اس کو محرم ساتھ ہونا چاہیے. اس کے بعد دیکھیے آپ، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. من یطیع الرسول، جس نے رسول کی اطاعت کی، فقد اطاع اللہ، اس سے اللہ کی اطاعت کی. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. اگر مجبوری ہو، نہیں پھر بھی نہیں. محرم تو ساتھ ہونی چاہیے عورت کو سفر کرنے کے لیے. حدیث نمبر 42 ہاں. حدیث نمبر 42. عن انس رضی اللہ عنہ قال، انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ سمعت، میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقول، فرماتے ہوئے، قال اللہ تعالی، کہ اللہ تعالی فرماتا ہے، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، انک ما دعوتنی، بے شک جب تک تو مجھے پکارے گا. اے آدم کے بیٹے، جب تک تو مجھے پکارے گا، مجھے ندا دے گا، مجھے تو پکارے گا. ورجوتنی، جب تک تو مجھ سے امید رکھے گا، غفرت لک، میں تمہیں معاف کر دوں گا، میں تیری مغفرت کروں گا. الا ما کان منک، چاہے تم کسی بھی حالت میں کیوں نہ ہوگے، گناہوں کی تم سمندر میں ہی کیوں نہ ڈوب گئے ہوگے. ولا ابالی، اور مےٚ چھنہٕ کٕہٕنۍ پرواے. آئی ڈونٹ مائنڈ، آئی ول ناٹ مائنڈ. ولا ابالی. یا ابن آدم، اے آدم کے لڑکے، اے آدم کے اولاد، لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اگر تمہارے گناہ آسمانوں کے کناروں تک پہنچیں گے، ثم استغفرتنی، اس کے بعد تم مجھ سے ایک بار معافی مانگو، تم مجھ سے استغفار کرو گے، غفرت لک، میں تمہیں بخش دوں گا. یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اگر تم میرے پاس آ جاؤ گے زمین بھر کے گناہ لے کے، ثم لقیتنی، اس کے بعد تم مجھے اس حالت میں ملو گے، لا تشرک بی شیئا، کہ تم نہیں ٹھہراتے ہوگے شریک میرے ساتھ کسی بھی ایک کو. تم شرک نہیں کرتے ہوگے، لیکن تم مجھ سے مل گئے اس حالت میں کہ تم نے سارے گناہ کیے، تم نے زمین بھر گناہ کیے، لیکن تم نے شرک نہیں کیا تھا. لأتیتک بقرابها مغفرہ، میں تمہیں زمین بھر کے جتنا اس میں مغفرت ہوگی اتنا وہ لے کے تمہارے پاس آ جاؤں گا. اس کو بولتے ہیں عظمت توحید. اللہ کے میں بولتا ہوں کہ یہاں آتی ہے سمجھ توحید کی عظمت اس حدیث سے، ہے نا. کہ یا بنا آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی، اے آدم کے بیٹے، جب تک تو مجھ سے امید رکھے گا، جب تک تو صرف مجھے ہی پکارے گا، غفرت لک علی ما کان منک ولا ابالی، تو چاہے جس بھی حالت میں کیوں نہ ہو، گناہوں کی حالت میں تجھے ہر حال میں معاف کر دوں گا، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اے آدم کے لڑکے، اگر تیرے گناہ پہنچیں گے آسمانوں کے کناروں تک بھی، ثم استغفرتنی، اس کے بعد تم مجھے ایک بار بولو گے استغفر اللہ، اے اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو بخش دو، غفرت لک، میں تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا. یا ابن آدم، اے آدم کے لڑکے، انک لو اتیتنی، اگر تم میرے پاس آ جاؤ گے بقراب الارض خطایا، زمین بھر کے گناہ لے کے، ثم لقیتنی، اس کے بعد تم مجھ سے مل جاؤ گے، لا تشرک بی شیئا، تم نہیں ٹھہراتے ہو کہ شریک میرے ساتھ کسی بھی ایک کو، لاتیتک بقرابها مغفرہ، میں زمین بھر کے تمہارے پاس آؤں گا مغفرت لے کے. تو یہ ہمیں آتی ہے سمجھ امپورٹنس توحید کتنی زیادہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کتنا بخشنے والا ہے، ہر حال میں بخشتا ہے اللہ تعالیٰ بندے کو. ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی توبہ قبول فرماتا ہے جب تک کہ اس کو غرار نہیں لگ جاتا ہے گلے پہ، موت کا غرار اس کو بولتے ہیں، تب تک اللہ تعالیٰ معاف، مطلب اس پوائنٹ، مرنے کے پوائنٹ تک اللہ تعالیٰ بخشتا ہے انسان کو ہر حال میں. جب تک، یہ حدیث میں کیا آ گیا ہے، حتی یطلع حتی تطلع الشمس من مغربها، توبہ کے دروازے تب تک کھلے رہیں گے جب تک کیا نہیں ہو جائے گا، جب تک سن نہیں نکلے گا فرام، سن نہیں ہو جائے گا رائز فرام ویسٹ. اگر سن ہو رہا ہے رائز کہاں سے، ویسٹ سے، مطلب دروازے بند ہو گئے توبہ کے، تب ہو جائیں گے دروازے بند. تو اسی کے ساتھ کتاب جو ہے ختم ہو گئی ساری، کتاب جو ہے ختم ہو گئی. پھر میں دیکھیے اس نے یہاں پہ کیا لکھا ہے، اس نے کچھ آیت لکھی ہے اس نے. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں نا، وقال ربکم ادعونی، آپ کا رب کہتے ہیں مجھے پکارو، استجب لکم، میں آپ کو آنسر کروں گا، آئی ول آنسر یو. خود بولتا اللہ مجھے پکارو، پھر بولتے باقی نہیں، اللہ تک کیسے پہنچیں گے، پہلے سیڑھیاں لانی ہے بیچ میں.
پہلے ایک کو بولنا ہے، اس کو وہ وہاں تک پہنچائے گا، ایسا مطلب ہے ہی. وہ دیتے ہیں مثال مخلوق کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی مثال. ایسی مثال مخلوق کی مثال ہے. سر کیا پڑھیں گے اربعین کے بدلے؟ کل سے کیا پڑھیں گے اربعین کے بدلے؟ کل سے پتہ نہیں، شاید چھٹی کریں گے کل سے تک. کل سے چھٹی. یا اگر آپ بولیں گے ٹاپک کوئی بھی، کوئی ٹاپک بولیں گے آپ، میں رکھوں گا پھر اس کے بارے میں پھر ایسے، کیونکہ ایسے نا کورس میں آتے ہی پڑھنے میرے آتے بہت سارے، پھر آتے ہیں کم ہی کم پڑھنے. تو ویسے بتا جائیں گے شاید پڑھنے کے لیے رکھیں گے کوئی ٹاپک اچھا سا انشاءاللہ. چھٹی نہیں رکھیں گے آپ؟ تمرین الصرف. ہاں ٹھیک ہے انشاءاللہ تمرین الصرف پڑھیں گے. ہاں بالکل صحیح کہا آپ نے. تمرین الصرف تو پڑھنی ہی ہے ہمیں. نہیں نہیں، پہلے پڑھیں گے 80% قرآنک ورڈس، کیونکہ وہ ہمیں ختم کرنا ہی تھا. لیکن وہ دروس میں ہی ختم ہو جائے گا نا اس حساب سے. ہاں تمرین الصرف پڑھیں گے انشاءاللہ. تمرین الصرف ہی صحیح رہے گا انشاءاللہ. مفتاح العربیہ. جو تمرین الصرف ہے نا، اس میں میں نے کیا ریکارڈ شاید 5 ویڈیو ہے نا، وہ پہلے دیکھنے ہیں سارے 5 جتنے بھی یہاں پہ ہوں گے جو پڑھ سکیں گے، تب جا کے ہم پڑھوائیں گے وہ اچھے سے. انشاءاللہ وہی پڑھیں گے، کیونکہ اس سے عربی بہت سیکھتے ہیں اس کتاب سے، بہت ہی زیادہ. وقال ربکم ادعونی استجب لکم. آپ کا رب بولتا ہے مجھے پکارو. ہاں اٹ ول بی ہیلپ فار دروس. بالکل دروس میں بہت ہیلپ ملے گی اس چیز سے. صحیح کہا آپ نے. انشاءاللہ وہی کریں گے. آپ کا رب کہتے ہیں مجھے پکارو میں آپ کو قبولیت کروں گا. یا ایسے ہم، آپ نے بولا تھا قرآن پڑھیں گے. قرآن دیکھیے پہلے ہم کیا کریں گے انشاءاللہ. دیکھیے مجھے کیا پلان ہے اپنی جگہ پہ نا. آپ مجھے بھی کالج اسٹارٹ آج سے ہی، لیکن میں گیا ہی نہیں آج، کل سے جاؤں گا انشاءاللہ. ہم کریں گے کام انشاءاللہ. مجھے لگ رہا ہے ایسے کریں گے ہم. فی الحال کیا ہے آج، کیا ڈیٹ ہے؟ 17 فیب آج. ہاں 17 فیب آج ہے. تو ہم کریں گے کام جو ہے نا دروس کے، جو ہم پڑھے تھے دروس کتاب، اس میں مجھے خالی دینے ہیں اور شاید 7 8 لیکچر. باقی اس میں ریکارڈ کیے سارے 50 لیکچر تک. لیکن اس میں نا انکمپلیٹ نوٹس سارے، وہ پڑھنے تھے سارے نوٹس. ایک تو ہمیں وہ پڑھنا ہے پورا، اور پڑھنے 80% قرآن ورڈ سارے کتاب. تب سر پڑھنی ہے ساری. ہو گیا وہ 3 چیزیں کرنی کمپلیٹ پہلے. اور سائڈ سے رمضان میں کرنا ہے اسٹارٹ قرآن. رمضان میں کریں گے اسٹارٹ، ہم فرسٹ رمضان سے انشاءاللہ. وہ ضروری ہے انشاءاللہ قرآن پڑھنا. قرآن کیسے پڑھنا ہوتا ہے. جب قرآن کا تجوید ختم کریں گے پھر ہم پڑھیں گے اس کے بعد کیا، پھر دیکھیں گے ہم انشاءاللہ کیا پڑھیں گے. وہ ہے نا کتاب جو ہم پڑھتے ہیں منہاج المسلم، وہ بڑی کتاب ہے، بہت زیادہ بڑی کتاب. اس میں لگ بھگ سارے مسئلے لکھے ہیں، مطلب سارے مسئلے اسلام کے، اسلام کی ساری بنیادی لکھی ہے اس میں. تو وہ ہمارے لیے بہت بہتر رہے گی انشاءاللہ. اس میں بہت غلطیاں ہوتی ہیں. کس میں غلطیاں ہوتی ہے؟ قرآن میں. ہاں قرآن میں غلطیاں ہوتی ہیں بہت ساروں کو. تجویدوں میں بہت ساری غلطی کرتے ہیں. اس میں پریکٹیکل اپروچ نہیں رہتا اس چیز میں. مطلب غلطی کرتے ہیں نا ہم بھی جو پڑھاتے ہیں نا کوئی تجوید، وہ بولتا ہے میرے دانتوں کے نام 20 30 نام دانتوں کے، پھر اندر زبانوں کے حصوں کے نام. اس سے کیا فرق پڑے گا؟ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. مسئلہ ہے سمجھنا ہے کہ آواز نکالنی کیسی ہے. پریکٹیکلٹی، پریکٹیکل اپروچ ہونا چاہیے اس چیز میں. تو انشاءاللہ ہم اس پہ کریں گے فوکس، پریکٹیکل کیسے رہے گا. قصص النبی. قصص النبی نا ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. خاتم النبی، قصص النبی. لیکن فی الحال ہمیں کرنا ہے ختم یہ سب چیز جو ہم نے رہ گیا نا انکمپلیٹ. یہ سب چیزیں تو یہ ہمیں کمپلیٹ کرنی ہے پہلے. دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا. تم پکارو اللہ تعالیٰ کو خوف کے ساتھ اور طمع کے ساتھ. خوف جہنم کا اور طمع کس کی؟ جنت کی. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ قریب ہے محسنین سے. اب آپ جتنے سوال ہوں نا آپ کریں گے سارے سوال جتنے آپ کو سوال دنیا میں ہوں گے. لیکن ہم پڑھیں گے خالی یہ والا قرآن کی آیت جو یہ والی بھی ہے، یا پتہ ہوگی والی آیت. ان اللہ لا یغفر ان یشرک به. اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ ٹھہرایا جائے شریک کسی اور کو، شرک کیا جائے اس کے ساتھ. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ. اس کے بغیر جو گناہ ہوں گے وہ گناہ وہ بخش سکتا اللہ تعالیٰ. لمن یشاء، جسے وہ چاہے گا اسے. مطلب مرنے کے بعد اگر توبہ کیا ہی نہیں، مر گیا گناہوں کی حالت پہ، اللہ تعالیٰ بخش سکتا ہے توبہ. توبہ وداؤٹ توبہ بھی اگر وہ چاہے گا اس کو. لیکن شرک میں کوئی پاسبلٹی نہیں ہے. شرک کیا ہوگا نا، مر گیا توبہ کے بنا، سیدھا جہنم میں 100%. کوئی شبہ نہیں، کوئی شک نہیں. باقی گناہوں میں کیا مسئلہ ہے؟ وہ ہوتے ہیں انڈر اللہ تعالیٰ کی مشیعہ کے تحت ہوتے ہیں وہ. اگر رب انشاء غفر و انشاء عذب. اگر رب چاہتے ہیں بخش دے گا، رب چاہتے ہیں معاف کر دے گا. لیکن چلا ہمیں بہت پڑھنا ہے. ہمیں پڑھنا ہے بہت ساری چیز زندگی میں. ہمیں پڑھنا ہے نواقض الاسلام، شروط لا الہ الا اللہ، عقیدت تحاویہ واسطیہ، ان کے یہ متون ہے نا، یہ سب چیزیں. تو ہم چاہیں گے آہستہ آہستہ اس چیز پہ انشاءاللہ. لیکن پڑھنا سب کچھ ہے انشاءاللہ اچھے سے. اب بتائیے آپ سوال ہی، کیونکہ کتاب ختم ہو گئی، لیکن
सवाल जितने होंगे आप बता सकते हैं, अगर सवाल नहीं होंगे तो मैं आगे जाऊंगा, क्योंकि इस किताब में लिखा है फिर बाकी अहादीस में लिखे हैं इस किताब में। आमीन। ठीक है, ये हो गया, किताब खत्म है मेरी सारी। अब बताएंगे आप सवाल, इसको जो तो सवाल जितने होंगे, जैसे नहीं खोलूंगा आज, आज खोलने की मोटी सीधे, आज किसी को सवाल होंगे आज वो कर सकता है सीधे ही, क्योंकि किताब तो खत्म हो गई अब। सवाल नहीं किसी को बता आज, फिर देखेंगे हम किताब भी अच्छे से। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो किताब में होंगे वो हम देखेंगे। हाँ, कोई भी सवाल कर सकते हैं इंसान। आप करिए कोई भी सवाल जो आपको सवाल होंगे जहन में, इस्लाम के बारे में कोई भी सवाल जो होगा। रिकॉर्डिंग बंद करिए पहले। ठीक ठीक, हाँ रिकॉर्डिंग, मतलब फिर ख़त्म हो गया ना, इतना काफ़ी था इंशाल्लाह, इसको बंद करेंगे रिकॉर्डिंग।